بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. کل ہم نے سورہ فرقان کی تلاوت مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور اس کی تفسیر جو ہے 68 سے اس کی تفسیر بھی ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تلاوت ہم نے کل کر لی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان بنائے، خیر و عافیت کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔ والذین، اور وہ لوگ جو لا یدعون، وہ نہیں پکارتے، لا یدعون، وہ نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہن آخر، الہ معبود کو کہتے ہیں آخر، دوسرا، الہن آخر کوئی دوسرا معبود، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں پکارتے کوئی دوسرا معبود، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ولا یقتلون، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، ولا یقتلون، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، النفس، کسی جان کو، ولا یقتلون، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، النفس، کسی جان کو، ولا یقتلون، اور نہ ہی وہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں، التی، جسے حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ اسے قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی نہیں قتل کرتے اس جان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ نمبر 3، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل، اور جو شخص یفعل کرے گا، ذالک، یہ، یلقا، وہ ملے گا، اساما، سخت گناہ کی سزا کو، یعنی جو شخص ایسا کرے گا وہ پائے گا گناہوں کی سزا، یضاعف، یضاعف، دگنا کیا جائے گا، لہو، اس کے لیے، العذاب، عذاب کو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، یعنی اس عذاب میں، مہانا، ذلیل ہو کر، یعنی دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ٹھہرے گا اس میں خوار کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ الا، مگر جس نے تابہ، توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل، اور اس نے عمل کیے، وعمل، اور اس نے عمل کیا، عملا صالحا، نیک عمل، عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، یعنی توبہ کی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، فاولئک، تو یہی لوگ ہے، یبدل اللہ، یبدل، بدل یبدل، بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، اللہ، اللہ تعالی، سیئاتہم، ان کے سیئات، ان کے گناہوں کو کس چیز سے تبدیل کر دے گا؟ حسنات، نیکیوں کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور حسنات اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیمہ، بہت رحم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ومن تابا، اور جو شخص تابا، جس نے توبہ کر لی، جو توبہ کر لی، وعمل، اور عمل کرے، صالحا، نیک اعمال، فإنہ، تو بے شک وہ، یتوب، رجوع کرتا ہے، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، متابا، رجوع کرنا،
यानी जो शख्स तौबा करे और नेक अमाल इख्तियार करे तो वो शख्स रुजू करता है अल्लाह ताला की तरफ, वो कामिल तरीके से अल्लाह ताला की तरफ क्या करता है, और रुजू करता है। वल्लदीना और जो लोग ला यशहदूना वो गवाही नहीं देते, अज़ूरा झूठी, अज़ूर झूठ की गवाही, यानी वो लोग जो नहीं शामिल होते अज़ूरा झूठ में। वइज़ा मर्रू और जब वो गुजरते हैं बिल्लग़वी बेहुदा काम के पास से, मर्रू वो सब गुजर जाते हैं किरामा बाइज़्ज़त तरीके से, यानी वो लोग शामिल नहीं होते झूठे कामों में, और जब वो गुजरते हैं किसी बेहुदा बात के पास से तो गुजरते हैं बाइज़्ज़त तरीके से, शरीफाना तरीके पर। इसकी वजाहत मजीद भी कर लेंगे। वल्लदीना और जो इज़ा जब ज़ुकिरू जब उन्हें नसीहत की जाती है, ज़ुकिरू का तर्जुमा क्या करेंगे, जब उन्हें नसीहत की जाती है, याद दिलाई जाती है। ज़ुकिर ज़क्कर युज़क्किरु तज़कीरन का माना होता है याद दिलाना, तज़कीर करना, याद दहानी कराना। ज़ुकिरु ये मजहूल का सिगा, जब नसीहत किए जाते हैं, यानी जब उन्हें नसीहत की जाती है, उन्हें याद दिलाया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, याद दिलाया जाता है। बिआयाति रब्बिहिम अपने रब की आयात के साथ। लम यखिर्रू तो वो नहीं गिर पड़ते, लम यखिर्रू वो नहीं गिरते, अलैहा उन पर, सुम्मन बहरे होके, व उम्याना और अंधे होकर, यानी वो लोग जबकि उनको याद दिलाई जाती है अपने परवरदिगार की आयतें तो नहीं गिरते उन पर बहरे और अंधे होकर। वल्लज़ीन और जो लोग यक़ूलून कहते हैं, वो लोग कहते हैं रब्बना है हमारे परवरदिगार, हब लना अता कर हमको, अता फरमा दीजिए हमें, या नसीब फरमा दीजिए हमें, मिन अज़वाजिना हमारी बीवियों में से, व ज़ुर्रियातिना और हमारी औलाद में से, कुर्रत आयुनिन आंखों की ठंडक अता फरमा दे। हब लना अता फरमा दे ना हमें, कुर्रत आयुनिन आंखों की ठंडक अता फरमा दे, तब अता फरमा दे आंखों की ठंडक नसीब फरमा दे। वजअलना और बना दीजिए हमें, लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए, इमामा इमाम। ये बहुत अहम दुआ है, इसकी वजाहत इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। उलाइका यही लोग है, युजौना बदला दिया जाता है, युजौना वो सब बदला दिए जाएंगे या बदला दिया जाता है उन्हें, अलगुरफता ऊंचा महल, जिनको बदला दिया जाएगा बाला खानों का, ऊंचे महल का, बिमा इस वजह से जो सबर उन्होंने सबर किया, वयुलक़ौना और उन सब का इस्तकबाल किया जाएगा, फीहा उसमें, तहियतन दुआ के साथ, व सलामा और सलाम के साथ। यही लोग हैं जिनको बदला दिया जाएगा बाला खानों का, इस वजह से कि उन्होंने सबर किया, और दिया जाएगा ये इस्तकबाल किया जाएगा उसमें इनका दुआ के साथ और सलाम के साथ। खालिदीना सब हमेशा रहने वाले ही, फिया इसमें, हसनत अच्छी है वो जगह, जो मुस्तक़र्रन करारगाह के एतबार से, वह मुकामा और क़यामगाह के एतबार से, यानी अच्छी है वो ठहरने की जगह और करारगाह के एतबार से। कुल आप कह दीजिए, मा याबअु वो नहीं परवाह करता, बिकुम तुम्हारी, रब भी मेरा रब, लौला दुआउकुम अगर ना हो तुम्हारा पुकारना उसको, फकद कज़्ज़ब तुम तो बेशक तुमने जुटलाया, फसौफ यकूनु तो जल्द ही होगी, लिज़ामा लाजमी उसकी सजा। ऐ पैगंबर आप कह दीजिए कि नहीं परवाह करता तुम्हारी मेरा परवरदिगार, अगर ना हो तुम्हारा पुकारना उसको, बेशक तुमने जुटला दिया, लिहाजा अन करीब जो है लाजमी तौर पे सजा होगी उस बात की। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फुरकान का तर्जुमा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फजल करम से मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ, खुशहाली के साथ हमें
قرآن مجید کا ترجمہ بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ مکمل جو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے، یہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے آپ کو بتایا تھا وعباد الرحمن، یہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 5 صفات کل ہم نے پڑھ لیے کہ ایک تو رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، وقار اور سکینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان سے نادان یعنی جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو وہ الجھنے کی بجائے سلامتی کی بات کرتے ہیں، یعنی سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 3، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی راتیں جو ہے سجود اور قیام میں گزرتی ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے پروردگار سے دوزخ کو دور کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے، بلکہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات کل ہم نے پڑھ لی۔ تو آج چھٹی صفت بیان کی جا رہی ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں پکارتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ تو یہ بڑی عظیم اور سب سے مقدم صفت ہے کہ اللہ کا بندہ کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کرے گا، کیونکہ خالق و مالک، قادر مطلق، مختار مطلق، علیم کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اس کے علاوہ مستحق عبادت بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ؟ پھر آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ سوچ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ 2 ہی بچے اچھے، چھوٹا خاندان سنبھالنا آسان، یہ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ عام ہو چکی ہے، لہذا یہ شریعت سے متصادم باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شریعت سے متصادم باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق دینے والی ذات ہے، وہ ہمیں بھی کھلاتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی ہمیں کھلاتی ہے۔ آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا جب ایک بچہ ہوتا ہے تو آمدنی کم ہوتی ہے، جب دوسرا بچہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی حساب سے بڑھاتے ہیں، اسی طرح جب بچے بڑھتے جاتے ہیں اللہ رب العزت روزی میں برکت نصیب فرما دیتے ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بچوں کی شادیاں ہونے لگتی ہے، بالخصوص بچیوں کی شادیاں ہونے لگتی ہے، جب بچیاں جو ہے آپ کے گھر سے رخصت ہونے لگتی ہے تو اسی حساب سے آپ کا رزق دوبارہ کم ہونے لگتا ہے، آپ کا رزق کیا ہو جاتا ہے؟ اسی حساب سے کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے، یہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اولاد کی پرورش کے خوف سے اسے مارنا، یہ جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے، گویا یہ اکبر الکبائر میں سے بعض جرائم ہے۔ ان میں سر فہرست جو ہے اشراک باللہ ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی صفت میں شریک کرے گا، کسی کو نافع اور ضار سمجھ کر اس سے حاجت طلب کرے گا، مراد مانگے گا یا کسی کی نظر اور نیات پیش کرے گا، تو یہ شرک ہوگا جسے سب سے بڑا جرم شمار کیا گیا ہے۔
تو اللہ کے بندوں کی ساتویں صفت یہ بیان کی گئی ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے۔ ایک ایسا قتل جو قتل کے بدلے میں قصاص کے طور پہ کیا جائے، دوسرا مرتد کا قتل ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور سمجھانے بجھانے شکوک و شبہات دور کرنے کے باوجود وہ دین اسلام میں واپس نہ آئے، اور تیسرا قتل محسن زانی کا ہے جسے سنسار کر دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے جان کو قتل نہیں کرتے سوائے قتل حق کے۔ پھر آگے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہے ولا یزنون، جو بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ زنا جو ہے یہ بھی اکبر الکبائر میں ہے، اور پھر اس میں بھی قبیح بدکاری وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے کی جائے، کیونکہ ان للجار علی الجار حقا، پڑوسی کا پڑوسی پہ بڑا حق ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے مال، عزت اور ناموس کا محافظ ہوتا ہے، اگر وہی اس کی آبرو ریزی کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 گھروں سے چوری کرنا یہ زیادہ ہلکا ہے اس بات سے کہ پڑوسی کے ایک گھر سے چوری کی جائے۔ چوری کرنا یہ مطلقاً حرام ہے، لیکن پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا یہ 10 گنا زیادہ برا ہے۔ یہ 10 گنا کیا ہے؟ زیادہ برا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو کوئی ایسے فعل کا ارتکاب کرے گا، ایسے گناہوں کا ارتکاب کرے گا، ایسے گناہوں کے جرم کو پالے گا۔ آثام جو ہے اسم کی جمع ہے جس کا معنی گناہ ہوتا ہے۔ بات فرماتے ہیں کہ آثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں سخت سزا دی جائے گی۔ اگر یہ معنی ہو تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جہنم کی اس وادی کو پائے گا، یعنی اس میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا ایسے مجرم کے لیے یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، ڈبل کر دیا جائے گا۔ نہ اس کا جرم ختم ہوگا اور نہ سزا ختم ہوگی بلکہ بڑھتی ہی جائے گی، اس لیے فرمایا کہ اس کی سزا کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلیل اور خوار ہو کے رہے گا۔ یہ تو ایک گناہ کی سزا ہے، اگر اس کے علاوہ دیگر جرائم بھی ہے تو ہر گناہ کی، ہر جرم کی الگ الگ سزا ملے گی، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس شخص نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے اچھے اعمال اختیار کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یعنی پہلے جرائم معاف ہو کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہے اس پر موت کا غرغرہ طاری نہیں ہو جاتا، اس کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ ہر گناہ سے حتیٰ کہ کفر اور شرک جیسے بدترین گناہوں سے بھی تائب ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو شمار کیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا؟ وہ شخص اقرار کرتا جائے گا اور ساتھ ساتھ خائف بھی ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جرائم کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ پھر حکم ہوگا جاؤ ہم نے تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے اور ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دی۔ وہ شخص دلیر ہو جائے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ہی مل رہی ہے، تو کیوں نہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ بھی ہو جائے تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں مل جائے۔ پھر وہ عرض کہ مولا کریم ابھی میرے بعض گناہوں کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ دیکھو یہ شخص پہلے تو اپنے گناہوں سے ڈرتا تھا، خائف تھا، مگر اب اللہ کی مہربانی دیکھ کر اتنا دلیل ہو گیا کہ خود ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہو جائے گا کہ ان کے گناہوں کی بجائے ان کے نام نیکیاں درج ہو جائیں گی۔ یہ سب سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, वमन ताबा व आमिल सालिहा, इसने तौबा कर ली और नेक अमाल अंजाम दिए, फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, बस बेशक वो शख्स अल्लाह ताला की तरफ रुजू रखता है। रुजू रखना ये ईमान वालों की आला सिफत है कि कोताही हो जाए तो फौरन तौबा करता है। ऐसा करने वाले शख्स के न सिर्फ गुनाह माफ हो जाएंगे बल्कि उसके गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला के नेक बंदों की 10वीं सिफत ये है, वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर, कि वो झूठे काम में हाजिर नहीं होते बल्कि हर झूठे फेल से परहेज करते हैं। बाज इससे मुराद झूठी गवाही लेते हैं। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे, रहमान के नेक बंदे वो है जो झूठी गवाही नहीं देते। कि झूठी गवाही देना ये भी कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह ताला का फरमान है, वाक़ीमुश शहादत लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए गवाही सही सही दो। चुनांचे गवाह का आदिल होना जरूरी है। किसी फासिक फाजिर और गैर आदिल की गवाही मोतबर नहीं है, क्योंकि झूठी गवाही से या तो किसी का जायज हक जाय होता है या नाजायज हक साबित होता है। किसी मुसलमान की हक तलफी ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसीलिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक जैसी अहादीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिस शख्स के बारे में साबित हो जाए कि उसने किसी मामले में झूठी गवाही दी है तो उसको 40 दुर्रे मारे जाए, उसका मुंह काला करके उसकी तशहीर की जाए कि ये झूठा गवाह है और उसको कैद में भी डाला जाए। वो तीनों सजाओं का मुस्तहिक है। अगर आज हम अपने माशरे को देखें और इंसाफ की बात करें तो हमारी अदालतों का सारा निजाम झूठी गवाहियों पे चल रहा है। पुलिस वाले गवाह को अच्छी तरह पढ़ा के अदालत में पेश करते हैं कि यूं कहना यूं ना कहना। दर हकीकत होना तो ये चाहिए कि गवाह जो कुछ जानता है या उसने जो कुछ देखा है वो वही बयान कर दे। लेकिन इस तरह तो मुकदमा खराब हो जाता है जब तक उसमें झूठ की मिलावट ना होगी। मुकदमे का फैसला जो है हस्ब मंशा हासिल नहीं किया जा सकता। सारा कानून शहादत ही गलत है। अदालतों में रोजमर्रा मुशाहदा होता है कि थोड़ी सी फीस के बदले पेशावर उजरती गवाह मिल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। रहमान के बंदों की 11वीं सिफत यह है, वह इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, कि जब वो किसी लग़वियात के पास से गुजरते हैं तो शरीफाना तरीके पे गुजरते हैं। हर बेहुदा नाजायज और फहश बात लगव के जुमरे में आती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह लगव बात से गाना बजाना मुराद लेते हैं। खेल तमाशा, गाना बजाना, इश्क व मोहब्बत की दास्तानी, ये सब लग़वियात में शामिल है। बाज़ आसार में आता है युम बितुन्निफाक फिल क़ल्ब, कि ये चीज़ें दिल में निफाक पैदा करती है। लेकिन आज जब हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, कोई घर, कोई मकान, कोई रिफाह आमा का इदारा, कोई क्लब, आर्ट गैलरी इस कबाहत से पाक नहीं है। रेडियो हो या टीवी हो, हर वक्त में मौसीकी के प्रोग्राम चल रहे हैं। खेल तमाशे के लिए वजारतें बनी हुई है, लाखों रुपया जो है इसमें खर्च किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको लग़वियात से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदे वो है जो ऐसी लग़वियात से शरीफाना तरीके से गुजरते हैं, इनमें मुलविस नहीं होते, इनमें वो मुलविस नहीं होते। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मा व उमयाना, रहमान के बंदे वो है जब उन्हें उनके परवरदिगार की आयात यानी अहकाम और दलाइल याद दिलाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, लम यखिरू अलैहा सुम्मा व उमयाना, वो उस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिर पड़ते। इसके बरखिलाफ अल्लाह ताला के दलाइल कुदरत में गौर व फिक्र करके उसकी मारिफत हासिल करते हैं, उसके अहकाम को अच्छी तरह समझते हैं और फिर उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के बंदे आला आयात इलाही के साथ कुफार मुशरिकीन जैसे बहरे और अंधों का सलूक नहीं करते कि उनको सुना, न समझा, न गौर फिक्र किया, न उस पर अमल किया। तो बहरहाल इबादुर रहमान आयात इलाही से गफलत नहीं बरतते। जिन बातों पर यकीन रखना जरूरी होता है उनको दिल और दिमाग में जगह देते हैं।
جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے ان پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، یہ ان کی 12ویں صفت ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ 12ویں صفت ہے۔ ذکروا کا معنی آپ کو بتایا کہ یاد دلانا یا سمجھانا ہوتا ہے، گویا آیات الہی کا سمجھانا ضروری امر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نبی وحی الہی کو اپنے مخاطبین تک پہنچاتا ہے، اس کی جزیات سمجھاتا ہے، پھر امت کے اہل علم لوگ احکام الہی کو نسل در نسل سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ علم سمجھانے سے آتا ہے۔ جو لوگ خود بخود صرف مطالعے کے زور پہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ استاد کے بغیر کوئی شخص کسی بھی علم میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کسب اور ہنر، چاہے وہ موچی کا ہو، بڑی کا ہو، درزی کا ہو، لوہار کا ہو، استاد کے سمجھانے کے بغیر نہیں آتا۔ کوئی ڈاکٹر خود بخود مطالعہ کر کے ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی انجینئر ذاتی مطالعے کی وجہ سے کامیاب انجینئر نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے انسان کی رہنمائی نہیں ہوتی، اسے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اسے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے مستند علماء اور مفتیان سے پوچھے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اپنے ذہن کو وہاں پہ نہ چلائے، اپنے ذہن کی باتیں وہاں پہ اس میں شامل نہ کرے، ورنہ یہ گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی کا تمہیں علم نہیں ہے وہ یاد کرنے والے یعنی اہل علم سے دریافت کر لو۔ قرآن مجید میں اس بات کا بار بار تذکرہ آیا ہے کہ ناواقف لوگ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرے تاکہ ان کا رخ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ جب بھی کسی معاملے میں مشکل درپیش ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو، تو پھر لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اہل علم کے پاس جاؤ، وہ استنباط اور استخراج کر کے تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو اس طرح گویا استاد سے صرف سیکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا نمونہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی لازم ہے۔ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہمیں نصیب فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ مطلب یہ کہ ہماری بیویوں کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ وہ قلب اور نظر کا سرور بن جائے، اور اولاد بھی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر دل مطمئن اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جس کامل الایمان آدمی کی بیوی فرمانبردار ہو، اس کا عقیدہ اور اخلاق درست ہو، عمل صالح ہو، تو وہ اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح جس کی اولاد نیک اور باعمل ہوگی وہ بھی اس شخص کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر بیوی یا اولاد کا عقیدہ خراب ہوگا، یا عمل میں کوتاہی ہوگی، یا اخلاق غیر معیاری ہوگا، تو ایسے شخص کو سرور اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکے گا؟ حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے حق میں جو دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا صلہ مرنے والے کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ مرنے والے کو دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے اولد صالح یدعو له، یعنی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ دعا بھی کرے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر اولاد نیک ہی نہیں ہے تو وہ والدین کو ان کے مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچا سکے گی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد اطاعت کے راستے پہ گامزن رہے، وہ مفید علم حاصل کر لے، اچھی باتوں کے ساتھ شغل رکھے، تاکہ اس کو دیکھ کر دل کو سرور، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ اگر اولاد نالائق، نافرمان اور بدماش ہوگی تو مومن کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ تو اولاد نقصان پہنچائے، والدین کے مال کو ضائع کرے تو ایسی اولاد سے تو سانپ اچھا ہوتا ہے۔ بدکار اولاد والدین اور خاندان کو بدنام کرتی ہے، ان کی عزت اور شرافت کو پٹا لگاتی ہے۔
تو عباد الرحمن یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کی بیویوں اور اولادوں کو نیک بنا دے، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ مطلب یہ کہ ہر مومن آدمی کو اپنی بیوی اور اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پہ قائم رہے، ان کو خود بھی سمجھانا چاہیے، صحیح راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مومن آدمی جہاں اپنے اہل خانہ کی بہتری اور اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے، وہاں وہ اپنی ذات کے لیے بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اے ہمارے پروردگار خود ہمیں بھی ایسا اصلاح یافتہ بنا دے کہ ہم متقیوں کے لیڈر بن جائے، متقیوں کے پرہیزگاروں کے پیشوا بن جائے، یعنی آئندہ آنے والے لوگ ہمارے نقش قدم پہ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ انسان کی ابدی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے درجے میں ایسی روحانی ترقی حاصل کرے کہ دوسروں کے لیے پیشوا بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے یہی دعا کی تھی، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پچھلے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما، ہمارے بعد آنے والے ہمارے نقش قدم پہ چل سکے۔ ظاہر ہے کہ نیکی، ایمان اور توحید کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جس پہ چل کے لوگ فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جو شخص ایمان سے عاری ہو، حیا سے خالی ہو، دل تماشے کا دل دادا ہو، وہ آئندہ آنے والوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے؟ ہمارے سلف صالحین نے کیسا اچھا نظام قائم کیا کہ جس پہ چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، لیکن ایک ہم ہے کہ ان کی تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اپنا کوئی نظام ہی نہیں ہے، ہم یہود و نصارہ اور دہریوں کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ البتہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہمیشہ متقیوں کی پیشوائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اتوار والدین جو ہمارے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اسی آیت کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہاں پہ آپ سن لیجئے گا مزید تفصیلات جو ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جن کو بالا خانے دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کے لیے عجیب اور غریب بالائی منزلیں ہوں گی جو اس قدر شفاف ہوں گی کہ اگر اندر کا منظر باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا منظر جو ہے اندر سے دیکھا جا سکے گا، یہ ان کے صبر کا اجر ہوگا۔ کیونکہ صبر جو ہے یہ بھی دین کے بڑے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ذکر، اس کی نعمتوں کی قدردانی، اس کا شکر ادا کرنا، شعائر اللہ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ بڑے بڑے اصول ہے جن میں سے صبر بھی ایک اصول ہے۔ صبر جو ہے اطاعت کے وقت بھی کام آتا ہے اور مصیبت کے وقت بھی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اللہ کے نیک بندوں کو جنت میں دعا اور سلام کے تحفے ملیں گے، ان سے جو بھی ملے گا اچھے دعائیہ کلمات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ مومن اور فرشتے سب سلام کریں گے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اہل جنت کو مہربان پروردگار کی طرف سے بھی سلام ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، یہ ان کے لیے بہترین قرارگاہ، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی اور بہترین رہنے کا مقام ہوگا۔ جنت کی خوبصورتی، پاکیزگی اور سہولتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک کوڑے کی برابر جگہ ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ وہاں اہل جنت کے سامنے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، کہ اب تم ہمیشہ کے لیے تندرست رہو گے، بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا،
तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी बदहाली और तकलीफ का शिकार नहीं होगे। इसीलिए फरमाया कि जन्नत के बालाखाने ठहरने की बेहतरीन जगह और रहने के लिए बेहतरीन मकाम होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंबीह फरमाई, कुल, ए पैगंबर आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, मा याबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, कि मेरे परवरदिगार को कुछ परवाह नहीं अगर तुम उसको नहीं पुकारोगे। अगर तुम उसको नहीं पुकारोगे तो मेरे परवरदिगार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम अल्लाह ताला की इताअत या उसकी इबादत नहीं करोगे तो उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसे पुकारो या ना पुकारो, वो अपने तमाम तर इख्तियारात के साथ कायम और दायम है। बास इसका माना यूं करते हैं कि अगर मेरे परवरदिगार को तुम्हारा पुकारना ना होता तो वो तुम्हारी कुछ परवाह ना करता। जब मुसीबत आती है तो काफिर और मुशरिक लोग भी अल्लाह ताला को पुकारने लगते हैं। तो फरमाया तुम्हारी यही पुकार तुम्हारे लिए मोहलत का बाइस बन रही है, वरना उसे तुम्हारी कुछ परवाह नहीं है, वो जब चाहे तुम्हें हलाक कर दे और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। इसके अलावा अब्बास ने यह तर्जुमा भी किया है कि अगर तुम्हें ईमान की तरफ दावत देना मकसूद ना होता तो मेरा परवरदिगार तुम्हारी कुछ परवाह ना रखता। जाहिर है कि इंसानों और जिन्नों की तख्लीक का मकसद ही अल्लाह ताला ही की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। तो इसका माना ईमान की दावत भी हो सकता है। फ़क़द कज़्ज़बतुम, बस तुमने जुटला दिया है, यानी तुमने अल्लाह ताला की तौहीद, रिसालत, वही इलाही और क़यामत का इनकार कर दिया है। इसका नतीजा ये होगा फसौफ यकूनु लिज़ामा, कि करीब तुमसे मुठभेड़ होगी, जंग और जिहाद होगा और फिर तुम्हारी सरकूबी होगी। चुनांचे अल्लाह ताला के ये वादा जंग बदर के मौके पे पूरा हो गया। अल्लाह ताला की गिरफ्त आई तो बड़े बड़े सरदारान कुफर जो है वो मारे गए, कुछ कैदी बने और कुछ बाकी जो रह गए थे वो भाग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कुएं पे खड़े होके कुफार को खिताब किया, ए फुला, ए फुला, अल्लाह ने हमसे जो वादा किया था वो तो आज पूरा हो गया। अल्लाह ने हमें फतह मुबीन अता फरमाई, उस वादे को तो हमने सच्चा पा लिया। अब तुम बताओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जो वादा किया था कि नाफरमानी करोगे तो सजा दूंगा, वो वादा पूरा हुआ या नहीं? क्या तुमने सजा पाई या नहीं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर, ये तो मुर्दा लाशें पड़ी हैं, आप इनसे खिताब फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि बेशक ये मुर्दा है मगर तुमसे ज्यादा सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ताला इनको मेरी बात सुना रहा है मगर इनको जवाब देने की कुदरत नहीं है। गर्जे के अल्लाह ताला ने मुकद्दिबीन को, जुटलाने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहलवा दिया कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला मैदान जंग में होगा, लिहाजा उसके लिए तैयार हो जाओ। तो ये सूरत अल्लाह ताला ने कुरान की हक़ानियत से शुरू की, फिर माद का मसला बयान हुआ, रिसालत के बारे में शुकूक और शुबहात करने वालों और मुनकिरीन का रद्द फरमाया। बाद दीगर बातों के अलावा अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान की 14 सिफात बयान फरमाई और आखिर में कुफार और मुशरिकीन को तंबीह फरमाई कि अगर अपनी हरकतों से बात न आए तो तुम्हारे साथ मैदान जंग में मुठभेड़ होगी, जंग होगी। अल्लाह ताला अहले ईमान को गालिब करेगा और तुम्हें जलील और ख्वार होना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम का मामला फरमाया, खैर आफियत का मामला फरमाया और सूरह फुरकान भी खैर आफियत के साथ मुकम्मल कराने की सआदत नसीब फरमा दी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा पीर को सूरह शुआरा का आगाज करेंगे, अगली सूरत का हम आगाज करेंगे।